بلاوڑا شریف کے اندر اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل کلینک موجود ہے۔ اس کلینک کو ہمارے حق خطیب بادشاہ سرکار المعروف چف چف والی سرکار چلاتے ہیں۔ اس کلینک کے اوپر جتنی بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر مریض آتے ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی بھی انسان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو ایز اے ڈاکٹر یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسا مائی کا لال ڈاکٹر پروڈیوس نہیں ہوا جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہو، وہ پاکستان کے سب سے بڑے کسی اسپتال میں کام کرتا ہو اور وہ ایک دن میں اتنے سارے مریضوں کی خدمت کرتا ہو جو کہ حق خطیب بادشاہ سرکار اپنی کلینک پہ بلاوڑا شریف میں اس وقت سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو ان کی کلینک کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ مریض آتے ہوئے نظر آئیں گے، جس میں مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، معذور افراد ہوں، اور یہ تمام لوگ ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر پیر صاحب سٹیج پر آتے ہیں اور ان کا ایک بڑا زبردست مخصوص انداز ہے جس میں یہ تسبیح گھماتے ہیں، کچھ چفے مارتے ہیں ایکو کے ساتھ، اور اس طرح یہ تمام مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر حق خطیب بادشاہ سرکار کا یہ کلینک آخر اتنا کامیاب کیوں ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جن کے نتیجے میں یہ اتنے کامیاب چل رہے ہیں، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی مریض ان کے پاس آنے کے بعد واقعی ٹھیک ہوتے ہیں یا پھر یہ سب کچھ ایک ڈرامہ ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ ان کی کلینک پر آتے ہیں اور ایک بڑا بنیادی فیکٹر جو لوگوں کو ان کے پاس لے آتا ہے وہ ان لوگوں کی اپ برنگنگ یا تربیت ہے۔ اگر آپ ایک ایسے گھر کے اندر یا ایسے خاندان کے اندر آپ پلے بڑے ہوں جہاں پر آپ کے بڑے پیروں، مریدوں، گدی نشینوں کے اوپر یقین رکھتی ہو، یا آپ نے اپنے بڑوں کو درباروں کے اوپر، درگاہ کے اوپر، زیارتوں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہو، تو آپ کا بھی نیچرلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف جھکاؤ ہوگا، اور جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی یا کبھی کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ نیچرلی ان لوگوں کے پاس مدد لینے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اور اس میں صرف یہ غریب لوگ شامل نہیں ہیں، اگر آپ پاکستان کی بڑی بڑی نامور شخصیات کی بھی آپ تجزیہ کریں تو ان کی بھی آپ کو اکثر اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آ جاتی۔ دوسرا بڑا بنیادی فیکٹر جو مریضوں کو حق خطیب یا دوسرے جو پیر صاحبان ہیں ان کے پاس جانے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے آپ کا اس ملک کے اندر صحت کے شعبے کا فقدان۔ یہاں پر نہ تو کوئی کام کا سرکاری اسپتال موجود ہے، اور اگر اسپتال موجود ہے تو اس کے اندر ٹیسٹ نہیں ہو رہے، اگر ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر نہیں ہے، اگر ڈاکٹر ہے تو دوائی موجود نہیں ہے، اور اس طریقے سے اگر مریض یہ ارادہ کرتا ہے کہ جناب میں نے پرائیویٹ اسپتال سے علاج کرانا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر جو سونے پر سہاگا یہ کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ مریضوں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے، ان کی کمیونیکیشن سکلز کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی، ان کو ان کی بیماری کے بارے میں نہیں بتاتے، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ آگے علاج کیسے چلے گا، پروگنوسس کیا ہے، ٹھیک ہونے کے کیا امکانات ہیں، مرنے کے کیا امکانات ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، اور اس طرح جب بھی مریض کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے مصیبت سے کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف پیر صاحب کہتے ہیں نہ میں نے کوئی ٹیسٹ کرانا ہے، نہ میں نے کوئی دوائی دینی ہے، 4-5 چفیں مارنی ہیں اور اس طرح آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو نیچرلی مریض جو ہے ان کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہے، جب تک یہاں پر اسپتال ٹھیک نہیں ہوں گے لوگ اس طرح کے پیروں کے پاس جاتے رہیں گے۔ تیسرا بڑا اہم فیکٹر جو پیر صاحب کو ڈاکٹروں کی نسبت کامیاب بناتا ہے اور ان کے کلینک پر مریضوں کا تانتا باندھ دیتا ہے وہ ہے جناب امید۔ پیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جناب 100% میں آپ کی بیماری ختم کر دوں گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی ڈاکٹر سے بات کریں گے تو ڈاکٹرز جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو ریسرچ بیس بات کریں گے، وہ ہمیشہ آپ کو ریالٹی بتائیں گے، حقائق آپ کو بتائیں گے، اور ہمیشہ آپ کو پرسنٹیجز میں بتائیں گے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جناب ہیپاٹائٹس بی کا مریض ٹھیک ہو پائے گا کہ نہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ بیماری پوری زندگی چلے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ پیر صاحب سے پوچھیں گے تو پیر صاحب آپ کو وہ بتائیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں، اور پیر صاحب آپ کو کہیں گے کہ جناب میں یہ بیماری جڑ سے ہی ختم کر دوں گا، اور ظاہر ہے ٹیسٹ بھی نہیں ہونے، دوائی بھی نہیں لینی، صرف آپ نے چوفیں لگوانی ہے، تو نیچرلی آپ اس امید کو لے کر ان کے پاس چلے جائیں گے۔ چوتھا اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ان کی پہلے والے تمام فیکٹرز کو دوام بخشتا ہے اور ان کی جو کلینک کی کامیابی ہے اس کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے وہ ہے جناب سوشل میڈیا کا زبردست استعمال۔ اب یہ جو حق خطیب بادشاہ سرکار صاحب ہیں ان کی بڑی زبردست سوشل میڈیا ٹیم ہے۔
یہ بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور باقی سوشل میڈیا کی پلیٹ فارمز پر ویڈیوز بنا کر ڈالتے رہتے ہیں، تو اس طرح الگوریدم جو ہے وہ اس طرح کے کانٹینٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ پھر ان کی جو باقی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں منہ سے کیل نکالنا یا چھریاں نکالنا یا آنکھوں سے زنجیریں نکالنا، یا ایک مریض ہے جو کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی کا جن نکال رہے ہوتے ہیں، یہ وہ بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، تو لوگ ان کو انٹرسٹ کے لیے یا مذاق کے طور پر یا اپنی روحانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے الگوریدم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو، ایکٹیویٹیز کو پک کرتا ہے اور ان کو مزید ان کو بوسٹ ملتی ہے اور اس طرح ان کے اور فالوورز بڑھتے ہیں۔ ان کے اس وقت یوٹیوب، فیس بک اور باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں۔ تو اس طرح یہ اتنی زبردست ان کی سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس ہے کہ ان کا کلینک جو ہے وہ ہمیشہ آباد رہے گا اور اس کے اوپر کبھی بھی مریضوں کے تعداد کے اندر کبھی بھی کمی دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ تو چلیں جناب، اب آخر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا حق خطیب بادشاہ سرکار کے کلینک پر آنے والے تمام لوگ شفایاب ہو جاتے ہیں، یا کیا ان میں سے کوئی بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا؟ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ حق خطیب بادشاہ سرکار کے کلینک پر آنے والے کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر مریض کم از کم بہتر محسوس کرنا ضرور شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ سیلف لمیٹنگ ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک ڈیو کورس ہوتا ہے اور وہ چند دنوں تک رہتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس اے ہے، ای ہے، اور بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں، اس میں شدید قسم کا آپ کو یرقان ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس دوران میں آپ پیر صاحب کے پاس آ گئے، آپ نے دم کروایا، چفیں لگوائیں، اور مریض نے ویسے بھی ٹھیک ہونا تھا، تو آپ سمجھیں گے کہ جناب پیر صاحب کے دم سے میرا مریض ٹھیک ہو گیا، اور اس طرح آپ تمام کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ پیر صاحب کو دے دیں گے، اور آگے بھی 50 لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ جناب پیر صاحب کی وجہ سے میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میں ٹھیک ہو گیا۔ بالکل اسی طرح کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ان کے اندر اچھے دن اور برے دن آتے ہیں۔ جیسے اگر فرض کریں کسی کو مرگی شروع ہو گئی، تو ہو سکتا ہے چند دنوں تک اس کو بار بار مرگی کے دورے پڑیں، اور پھر ہو سکتا ہے اس کو 5-6 سال تک کوئی مرگی کا دورہ نہ پڑے۔ تو اب وہ اگر اس دوران میں پیر صاحب کے پاس آ گیا، اس نے دم کروایا، چفیں شفیں لگوائیں، اور پھر اس کے بعد اس کی مرگی جو ہے وہ غائب ہو گئی، تو وہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پیر صاحب کو دے دے گا۔ بالکل اسی طرح اکثر ان کی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے جو مریض ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جو بھی بیماری ان کے پاس لے کر آتے ہیں اس کا ساتھ میں میڈیکل علاج بھی ان کا وہ جاری رکھتے ہیں۔ خاص طور پر جو کینسر والے مریض ہیں، جو کہ کیمو تھراپی لے رہے ہوتے ہیں یا ریڈیشن لے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا وہ والا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں چوفیں بھی لگوا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ جناب میں ساتھ میں تو میڈیکل کا علاج بھی تو کروا رہا تھا، تو یہ جو چفوں سے تو میں نہیں ٹھیک ہوا ہے، تو میں ساتھ میں دوائی بھی تو کھا رہا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے وہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ چفوں کو دے دیتے ہیں۔ ان سب کے باوجود ایک ایسی کیٹیگری ہے مریضوں کی جو کہ پیر صاحب سے واقعی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور یہ سائیکیٹرک النس والے مریض ہیں جن کو سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان میں سے بھی چند ایسی بیماریاں ہیں جو پیر صاحب ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وہ اس میں بھی پیر صاحب کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں ان کا یقین ہے۔ فرض جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اگر وہ پہلے سے وہ پیر صاحب پر یقین رکھتے ہیں یا اس ماحول میں پلے بڑے ہیں جہاں پر پیر صاحب کے اوپر ان کے بڑے یقین رکھتے تھے، یا وہ گدی نشینی یا پیری مریدی کے اوپر وہ جاتے رہے ہیں درباروں کے اوپر، اور وہ ان کے پاس آتے ہیں، تو وہ ضرور ٹھیک ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر کسی کو جو ہے کسی کی آواز بند ہو جاتی ہے، یا کوئی کہتا ہے میری ٹانگ کام نہیں کر رہی اور وہ کنورژن ڈیز آرڈر ہے، تو وہ اگر پیر صاحب پر یقین رکھتا ہے تو پیر صاحب اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ سائیکیٹرک النس والے جو مریض ہیں، جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جو پیر صاحب کے اوپر یقین کی وجہ سے، پیر صاحب کا اس میں بھی کمال نہیں ہے، وہ ان کی ٹیوننگ ہے برین کی کہ وہ پیر صاحب پر یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ والے جو مریض ہوتے ہیں، اگر یہ مندر پر یقین رکھتے ہیں یا وہ ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ مندر جا کر ٹھیک ہو جائیں گے، یا اگر وہ چرچ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ چرچ جا کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس میں پیر صاحب کا اس میں کمال نہیں، اس میں ان کے یقین کا جو ہے بیسک رول ہوتا ہے۔ تو بہرحال کچھ ایسے مریض ہیں ضرور جو ان کے پاس آ کر ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی مریض ان کے پاس آتے ہیں، اگر وہ پیر صاحب پر یقین رکھتے ہیں اور وہ دم کرواتے ہیں، تو کم از کم وہ بہتر محسوس کرنا ضرور شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم میڈیکل میں پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ پلیسیبو ایفیکٹ جو ہے نا، ہمارا ایک برین کے اندر ایسی کیمیکل چینجز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں فیل کرواتی ہیں کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ ہم یہ والا کام کر رہے ہیں۔ اب وہ
اگر آپ کا پیر صاحب پر یقین ہے تو پلسیبو ایفیکٹ کی وجہ سے سب کانشیسلی آپ فیل کریں گے کہ جناب میں بہتر ہو رہا ہوں. تو یہ ضرور ہوتا ہے. تو حق خطیب بادشاہ سرکار جو ہے نا ان تمام کیٹیگریز کا تمام کریڈٹ لے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ جو مریض ہیں یہ آگے چل کر ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں اور لوگوں کو بھی ان کے پاس کھینچ کر لاتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اور اس طرح ان کا کلینک جو ہے راتوں رات جو ہے آپ کو ترقی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. حق خطیب بادشاہ سرکار سے جڑا میرے اپنے ایک مریض کا آپ کو ایک افسوسناک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر آج کی اس لمبی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. میرا خیال ہے آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی. ہمارے پاس ایک مریض ایڈمیٹڈ تھا لیور ٹرانسپلانٹ کا، اور پلان یہ تھا کہ صبح میں اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا. تو آدھی رات کو پیشنٹ نے کہا کہ جناب مجھے آپ اسپتال سے ڈسچارج کر دیں، میں نے آپریشن نہیں کرانا. اچھا، اس طرح سے وہ مریض رات کو ہی ڈسچارج ہو گیا اور اسپتال چھوڑ کر چلا گیا. اچھا، ہم جب صبح میں آئے تو ہم بڑے حیران ہوئے، اور ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی ایک شاکنگ نیوز تھی، کیونکہ دو ٹیمیں تھیں ہماری. ایک ڈونر کی ٹیم آتی تھی ڈاکٹروں کی، ایک ریسیپینٹ کی آتی تھی. او ٹی بک ہوتا تھا، آئی سی یو میں ایک بیڈ بک ہوتا تھا، تمام جو ڈاکٹرز تھے وہ آن بورڈ ہوتے تھے. تو ایک بڑی ایکسٹرینس ایکسرسائز تھی. تو ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی شاکنگ نیوز تھی کہ کس طرح ہمارا ایک مریض چلا گیا اور ہمارا ایک آپریشن کا دن بھی ضائع ہو گیا، ورنہ ہم کسی اور کا ٹرانسپلانٹ کر لیتے. تو بہرحال کوئی بات سمجھ نہیں آئی. تو 2-3 دن بعد اس کے ڈسچارج کے مجھے ان کی ویڈیو نظر آئی ان کے چینل پہ، حق خطیب کے چینل پہ. اچھا، میں نے دیکھا کہ جو ان کا ابھی جو کلینک ہے وہ تو اب خیر بہت زیادہ وہاں پر کنسٹرکشن ہو گئی ہے. وہاں بالکل باہر جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اسی مریض کو ویل چیئر پہ بٹھایا ہوا ہے، اور حق خطیب بادشاہ سرکار اس کو کہتے ہیں بتاؤ تمہیں اسپتال والوں نے کتنی فیس تم سے مانگی؟ تو وہ کہتا ہے اتنے لاکھ روپے مانگی. پھر کہتا ہے اچھا بتاؤ اب تمہارا جگر کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا جگر بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر کہتا ہے اچھا اب کھڑے ہو جاؤ. اچھا وہ کھڑا ہو جائے. پھر ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ چل کے دکھاؤ. تو وہ چل پڑتا ہے، کہتا ہے دیکھو اب میں نے کیسے تمہیں ٹھیک کر دیا. اچھا خیر، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے ساری کہانی سمجھ آئی. میں نے آ کے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ جناب اس طرح یہ ادھر چلا گیا. خیر، ٹھیک 2-3 دن بعد یہی مریض ہماری ایمرجنسی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اس کے خاندان والے لے کر آئے، اور اس وقت اس کی اتنی بری حالت تھی کہ اس کو کوئی شدید قسم کا کوئی انفیکشن شاید ہوا تھا، اور چند ہی گھنٹوں میں ایمرجنسی کے اندر یہ شخص جو ہے وہ انفارچونیٹلی فوت ہو گیا. اب آپ امیجن کریں کہ ایک شخص جس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے صبح، وہ ہسپتال چھوڑ کر کہاں گیا، اور پھر وہاں سے واپس دیکھیں اس کے ساتھ ہوا کیا. اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپریشن میں اس کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی ایک باقاعدہ ریئل علاج جو ہے وہ چھوڑ کر وہ کسی اور راستے پر نکل گیا. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ پیری مریدی کے اوپر یا مولوی صاحب کی تعویذ کے اوپر یا کسی بھی اس طرح کی چیز کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کر لیں آپ، اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے، یا اس کو تھوڑا سمجھ لیں، پڑھ لیں. اور اگر آپ پھر بھی یقین رکھتے ہیں تو آپ ضرور آپ پیر صاحب کے پاس بھی جائیں، آپ تعویذ بھی کروائیں، آپ باقی بھی عوامل کروائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے بیماری کا، یا جو باقاعدہ ریئل علاج ہے جس کے اوپر ریسرچ موجود ہے، وہ آپ ضرور ساتھ میں جاری رکھیں. اس میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر آپ کو خدا نخواستہ آنتوں کا کینسر ہو گیا یا جگر کا کینسر ہو گیا، اور آپ 6-7 مہینے اپنے اس طرح کے دموں شموں میں آپ ضائع کر دیتے ہیں، تو وہ بیماری جو ہے وہ کسی اور سٹیج پر پہنچ جاتی ہے، اور بہت ساری جو علاج کے جو آپشنز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو ٹائم ہے وہ پیشنٹ کا ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ لازمی دموں کے ساتھ جو ریئل علاج ہے یا جو اصل علاج ہے وہ بھی ضرور جاری رکھیں. امید ہے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ حق خطیب بادشاہ سرکار کے کلینک کی کامیابی کے تمام راز جان چکے ہوں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.